کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے اندر ان کو اپنا کاتب وحی بنایا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے اس کو روایت کرتے ہیں کہ جب جبریل امین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل، معاویہ کو میں اپنا کاتب بنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب بنانے کے لیے جو امام الملائکہ ہیں حضرت جبریل امین سے مشورہ فرمایا، اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مشورہ دیا کہ وہ امین ہیں، ان کو کاتب بنا لیجئے۔ کیا ہیں؟ امین ہیں، امانت دار ہیں، انہیں آپ اپنا کاتب بنا لیجئے۔ پھر اس میں لوگوں کی دو آراء ہیں کہ آپ کاتب وحی تھے یا دیگر مکتوبات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لکھا کرتے تھے، دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شان بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصنف ابن شیبہ کے اندر اور مسند احمد کے اندر یہ روایات موجود ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب، اے میرے پروردگار معاویہ کو کتاب اور حساب کا علم عطا فرما۔ کس کا؟ کتاب کا اور حساب کا علم عطا فرما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وقہ العذاب، اور اسے عذاب سے محفوظ رکھ۔ کس کو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عذاب سے محفوظ رکھ، جن کے لیے لجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائیں وہ جہنم میں جا سکتے ہیں، جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صحبت کا شرف عطا فرمائیں، کتابت وحی کا شرف عطا فرمائیں، اور جن کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریں، اور اس صحابی رسول کی ذات کو اگر تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو پھر یہ ایسا بندہ جو ہے، فرد واحد جو ہے، وہ نفاق سے خالی نہیں ہے۔ جس سے حضور محبت کرے اور حضور کی امت کا دعویٰ کرنے والا جو ہے کہے کہ میں حضور کا سچا اور سچا غلام ہوں، حضور کے صحابہ سے محبت کرنے والا ہوں، اور ذات امیر معاویہ کو تنقید کا نشانہ بنائے، یہ بات سمجھ سے ماورا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور بغض امیر معاویہ جو ہیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعوے دار ہو اور بغض دل میں حضرت امیر معاویہ کا لے کر پھرتا ہو، وہ حضور کا غلام نہیں ہے، حضور کی غلامی کا ڈھونگ رچانے والا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی کو گالی دینے والا جو ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور حضرت عبد الملک بن عمیر کہتے ہیں کہ میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا معاویہ تو انا ملکت فاحسن، جب تمہیں بادشاہت عطا کر دی جائے تو فاحسن، تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ کیا کرنا؟ اور تاریخ گواہ ہے، کتب کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت کے اندر کسی پہ ظلم و ستم نہیں کیا۔ ہاں یہ عمل ضرور ہوا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی۔ اب اس کا سبب کیا تھا؟ آج ایمان والوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے، لا علمیت کی بنیاد پر ایمان والوں کے عقائد اور نظریات کو اکھاڑا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑایا جا رہا ہے۔ افتراق بین المسلمین کا سبب وہ لوگ بن رہے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن کا علم نہیں پڑھا،
حدیث کا علم نہیں پڑھا، کبھی مساجد میں آ کر نماز تک نہیں پڑھی، اور کہتے ہیں کہ ہم علی کے دعوے دار ہیں، علی سے محبت کرنے والے ہیں، امام حسن سے، امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں، اور مساجد کو تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ان مساجد کو حضرت علی پاک کی مقتل گاہ شمار کرتے ہیں، اور مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال با کمال کے بعد حضرت امام حسن پاک مسجد میں نماز پڑھاتے رہے، حضرت امام حسین پاک مسجد میں نماز پڑھاتے رہے۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت علی پاک کی مقتل گاہ ہے، یہ پرلے درجے کی جہالت ہے، اور ایمان والوں کو قرآن اور حدیث سے دور کرنے کی یہ ناکام سازش کی جا رہی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں؟ یہ شیطانیت کا رستہ ہے کہ شیطان نماز پڑھنے سے ایمان والوں کو روکتا ہے۔